شیطان آپ کو 2 دفعہ گمراہ کرتا ہے، اس بات کو یاد رکھیں، اس سے سیکھیں۔ یہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے اور اس نے مجھے بہت فائدہ دیا الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی خاطر ٹائم دینا، اپنی زندگیوں پہ سوچنا، اپنی عبادات کو اچھے طریقوں سے مینیج کرنے کی کوشش کرنا، اپنی کمی کوتاہیوں کو اسکریچ کر کے ان کو خود سے دور کرنا، یہ وہ کوشش ہے، وہ محنت ہے کہ جس کو کرنے کے بعد انسان اللہ اور اپنا ایک تعلق فیل کرتا ہے۔ یہ جو کیفیتیں ہوتی ہیں نا، یہ انسان کو ٹھیک بھی کرتی ہیں، بگاڑتی بھی ہیں، خوش بھی کرتی ہیں، سیڈ بھی کرتی ہیں۔ کیفیتوں کا بڑا ایک کردار ہے ہماری زندگیوں پر۔ کیفیتوں کا مجموعہ ہے نا انسان۔ جب انسان خوش ہوتا ہے، جب اس کی خوشی کی کیفیت ہوتی ہے تو کیسے اسے ساری دنیا اچھی لگتی ہے، اور جب انسانوں کی کیفیت مرجھائی ہوئی ہوتی ہے، چہرے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، تو کیسے وہ چیزیں جو اچھی ہوتی ہیں وہ بھی بری لگتی ہیں۔ تو کچھ کیفیتیں ہیں جنہوں نے آج ہمیں گھیرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے میرا اور اللہ کا تعلق مجھے فیل نہیں ہو رہا، میں اس کی طرف قدم نہیں بڑھا پا رہا، میں وہ لذت نہیں محسوس کر پا رہا، کمزوری فیل کر رہا ہوں۔ اور کیفیتیں کیا ہیں؟ غفلت کی کیفیت، خود کو گنہگار سمجھنے کی کیفیت، خود کو گرا ہوا، کمزور، بے بس، لاچار، اللہ سے دور سمجھنے والی کیفیتوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ تو ان کیفیتوں نے ہمیں ایسے چاروں طرف سے گھیرا ہے کہ ان کیفیتوں کی وجہ سے ہی ہمارے موڈ سوئنگ ہو چکے ہیں۔ جانا تھا اللہ کی طرف، چل پڑے دنیا کی طرف، محسوس کرنا تھا اللہ کی محبت کو، کوششیں انسانوں کے لیے، دل دینا تھا اللہ کو، دل کو بنانا تھا اللہ کی خاطر، اور پھر اس دل میں اللہ کو رکھنا تھا تاکہ یہ دل اللہ کی یاد میں، اللہ کے احکامات میں سستی نہ کرے۔ لیکن انفارچونیٹلی دنیاوی کیفیتوں کی وجہ سے یہ دل بند ہو گئے۔ تو کچھ کیفیتیں ہوتی ہیں انسانوں پر کہ جن کی وجہ سے وہ الجھا ہوتا ہے، اور یہ جو غفلت کی کیفیت ہوتی ہے، یہ ایک دم سے نہیں آتی انسان پر، اس بات کو نوٹ کیجیے گا۔ میں اور آپ شروع میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ لائٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا یار، ساری دنیا کر رہی ہے، اگر ہم نے کر لیا تو کیا ہوگا۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہمیں تھوڑی تھوڑی سی لذت دے رہے ہوتے ہیں، ٹیسٹ کروا رہے ہوتے ہیں، پھر کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں ہم بڑے گناہوں کے شوقین بن جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار یہ چھوٹی چھوٹی ڈوز لے رہے ہیں، اس سے تو اتنا فائدہ، اتنی لذت مل رہی ہے، آؤ ذرا بڑے گناہ کو ٹیسٹ کر کے دیکھیں کہ وہ کیسی لذت دیتا ہے۔ تو جب انسان یہ چھوٹے گناہوں میں انوالو ہوتا ہے، چھوٹی چیزوں میں، چھوٹی غفلتوں میں انوالو رہتا ہے، اور وہ لمٹ کراس کر دیتا ہے، وہ حدود کراس کر دیتا ہے کہ جو انسان کو بڑے گناہوں تک لے جاتا ہے۔ تو پھر جب انسان بڑے گناہوں کو ٹیسٹ کرتا ہے تو ظاہری سی بات ہے، آپ کی فیوریٹ چیز ساری دنیا بھی لگ جائے اس میں، چھڑوا تو نہیں سکتی آپ سے۔ آپ کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ جب آپ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لو تو دنیا ایک طرف، آپ دوسری طرف، آپ کرو گے وہی جو آپ چاہتے ہو، آپ کو کوئی نہیں بدل سکتا پھر۔ تو ان غفلتوں کی وجہ سے جو سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے۔ ڈیلی بیسس پہ تھوڑا تھوڑا اگنور کرنا، ڈیلی بیسس پہ چھوٹی چھوٹی غفلتیں کرنا، ڈیلی بیسس پہ تھوڑا تھوڑا گناہوں کا ٹیسٹ لینا، پھر ایک لمحہ ایسا آتا ہے، ایک دن ایسا آتا ہے کہ ہم بڑے گناہوں کے حوالے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ بڑے گناہ ہمیں ان کیفیتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پھر ہمارے دماغوں میں یہ سوچیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اب ہم اللہ سے دور ہو گئے، اب میرا اور اللہ کا تعلق جو ہے وہ بہت ٹوٹ چکا ہے، اب میں اللہ کی طرف دوبارہ نہیں آ سکتا۔ تو شیطان آپ کو 2 دفعہ گمراہ کرتا ہے، اس بات کو یاد رکھیں، اس سے سیکھیں۔ یہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے اور اس نے مجھے بہت فائدہ دیا الحمدللہ۔
शैतान आपसे 2 दफ़ा जंग करता है, 2 दफ़ा 2 तीर मारता है आपको, 2 दफ़ा आपको गाफिल रखता है अल्लाह से। पहले कब? जब आप बैठे होते हैं, आपके पास करने को कुछ नहीं होता, फ्री बैठे होते हैं, आपका इरादा नहीं होता कि आप कोई गुनाह करो। वल्लाह मैं कभी-कभी सोचता हूँ हम कोई भी गुनाह इस नीयत से नहीं करते कि यार चलो आज अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, है ना? पहले से तैयार नहीं होते गुनाहों के लिए, ऐसे ही है ना? या फिर इस सोच से गुनाह नहीं करते हम कि यार मेरा दिल चाह रहा है अल्लाह की नाफरमानी करने का, मेरा दिल चाह रहा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुदूदों को क्रॉस करने का, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अल्लाह की बगावत करूँ। कभी ऐसा गुनाह किया आपने इस सोच के साथ? नहीं किया। आपके गुनाहों की कैफियतें क्या होती हैं? या तो अल्लाह भूल जाता है आपसे, याद नहीं रहता। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम रात दिन दुनिया में मशगूल, अल्लाह को टाइम नहीं देते, तो फिर अल्लाह की यादें जो इंसान को रहती है ना, उसके माइंड में होती हैं कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह साथ है, अभी कुछ देर पहले उसके लिए इबादत की है, अभी कुछ देर पहले उसके सामने खड़ा रहा, अभी कुछ देर पहले मैंने हाथ उठाए थे, अल्लाह को पुकारा था, अल्लाह के सामने अपनी हाजत रखी थी, वगैरह वगैरह। तो ये सेंसर्स मर जाते हैं, यानी अल्लाह भूल जाता है, और ऐसी कैफियतों का फ़ायदा शैतान उठाता है, फिर इंसान को गुनाहों के हवाले कर देता है। आपको जब अल्लाह याद होता है, या जहाँ भी आप किसी न किसी तरीके से अल्लाह से जुड़े होते हो, वहाँ शैतान अगर सारी आर्मी को लेकर आप पर अटैक कर दे, तब भी आपसे गुनाह नहीं होगा। इसका एक आम मिसाल ये है कि जैसे देखो मस्जिद, अब एक इंसान है, वो मस्जिद में है, उसके पास फ़ोन भी है, वो फ़ोन जो तन्हाइयों में गलत इस्तेमाल होता है, जो मस्जिद के बाहर एक दूसरे को चैटिंग करने में इस्तेमाल होता है, कॉल्स करने में इस्तेमाल होता है, बुराइयों और बेहयाइयों को करने की प्लानिंग्स में इस्तेमाल हो रहा होता है, वही फ़ोन जब इंसान जेब में रखकर मस्जिद जाता है, अब वहाँ मस्जिद का माहौल, मस्जिद की दरो दीवार, मस्जिद में बैठे लोग और इबादत की सेंस और अल्लाह की याद इंसान को गुनाहों से बिल्कुल कट ऑफ कर देते हैं। यानी अल्लाह की याद इंसान को घेर लेती है, तो जहाँ अल्लाह की याद होगी, वहाँ शैतान के वसवसे बेजान, मुरझाए हुए, कमज़ोर, पस्त, ज़लील, आप उसे खुद ठुकरा देंगे। आपका दिल नहीं करेगा कि जहाँ आपको अल्लाह की याद घेरे, अल्लाह की याद आए, अल्लाह की सोच हो, अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो, वो लम्हा आप कभी भी गुमराह नहीं होंगे। ऐसे ही है ना? तो होता कब है? हम बहुत सारे गुनाह कब करते हैं? जब अल्लाह ताला याद नहीं होता। गुनाहों को करते हुए अल्लाह की याद आ जाए। अच्छा, वैसे बहुत सारे लोग हैं भी जो बताते रहते हैं, अपनी कैफियतें शेयर करते हैं कि हम गुनाहों को करते हुए बिल्कुल नहीं डर रहे होते, गुनाहों की तरफ कदम भी उठा रहे होते हैं, एंड जब हम वो गुनाह के बिल्कुल पीक पे होते हैं, बिल्कुल करीब होते हैं, बस वो लज़्ज़त हासिल होने वाली होती है, एकदम से अल्लाह की याद आती है और सारा मूड चेंज हो जाता है, सारी लज़्ज़त टूट जाती है। ऐसा लगता है जैसे माइंड पहले किसी और के कब्जे में था और एकदम से उसने छोड़ दिया हो। ये अल्लाह की याद इतनी पावरफुल है एक मोमिन के लिए, बंदा मोमिन के लिए। याद रखना, अल्लाह के डर से वही फ़ायदा उठाते हैं जो लोग मोमिन होते हैं, जो अल्लाह की वैल्यूज़ को दिल में लेकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। वो लोग नहीं जो ज़बान से अल्लाह अल्लाह कर रहे होते हैं, लेकिन दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जुड़े एक कनेक्शन भी नहीं होते, सिंगल कनेक्शन भी नहीं होता उन लोगों के दिलों में। उनकी सारी एक्टिविटीज़ दुनिया से जुड़ी होती है, उनकी सारी भाग-दौड़ दुनिया से जुड़ी होती है, उनकी सारी मेहनतें, उनकी सारी मुशक्क़तें दुनिया से जुड़ी होती हैं। ज़बान से अल्लाह कहने से अल्लाह का डर फ़ायदा नहीं देता। बंदा मोमिन को अल्लाह का डर बहुत फ़ायदा देता है। एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे उम्दा फ़ायदा जो इंसान हासिल कर सकता है वो अल्लाह का डर है। अल्लाह के डर से मुसलमान को बड़ा फ़ायदा होता है। तो एनी हाउ, तो क्या कह रहा था? हाँ, बिल्कुल गुनाहों के करीब होते हैं, एकदम से उनको अल्लाह याद आ जाता है, उनकी कैफियतें चेंज हो जाती हैं। कितने ऐसे लोग हैं, इनफैक्ट आपकी लाइफ में भी कभी ना कभी ऐसा इंसिडेंट ज़रूर आया होगा कि जब आप गुनाहों के शौक में गुनाहों की तरफ कदम बढ़ा रहे होंगे,
کسی پہ ظلم کرنے کا سوچ رہے ہوں گے, کسی کو دھوکہ دینے کی پلاننگز کر رہے ہوں گے, لیکن اچانک آپ کو کہیں نہ کہیں سے ریئلائز ہو چکا ہوگا, پہلے نہیں ہوا تھا, بعد میں یا اس دوران یا اس کے قریب یا اس کو کرتے ہوئے ریئلائز ہو گیا ہوگا کہ یار میں تو مسلمان ہوں, مجھے تو اللہ دیکھ رہا ہے, میں اللہ کو کیا جواب دوں گا, میں کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا. اور جیسے ہی آپ کو ان سچویشنز اور ان کیفیتوں والی یاد نے, اللہ کی یاد نے گھیرا, آپ کے سارے ڈیزائرز مر چکے, آپ کا موڈ چینج ہو چکا. اس یاد سے پہلے میری اور آپ کی فل یہ کوشش اور خواہش تھی کہ ہم اس گناہ کو پراپر طریقے سے سر انجام دیں, لوگوں سے چھپ چھپ کر, پتہ نہیں کتنی کوششیں, لیکن ایک خیال کہ اللہ دیکھ رہا, ایک کیفیت کہ اللہ کو کیا منہ دکھائے گا بھائی, آپ کے سارے گھنٹے کی محنت کو ضائع کر گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن کو, یعنی جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, تھوڑا ہو زیادہ ہو وہ الگ میٹر ہے, لیکن جس کا رب پر ایمان ہوتا ہے, اب ایمان کی کیفیتیں زیادہ ہو کم ہو وہ بھی الگ میٹر ہے, لیکن اللہ والا ہوتا ہے, بس اپنے آپ کو اللہ کی کیٹیگری میں رکھتا ہے, اللہ کی آرمی میں رکھتا ہے, خود کو یہ احساس دلاتا رہتا ہے کہ یار میں اللہ والا ہوں, میرا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے, میں دنیا کی طرح غفلت نہیں کر سکتا, کچھ ریسٹرکشنز ہیں, کچھ حدود ہیں, کچھ باؤنڈریز ہیں, میں نے ان کے اندر ہی رہنا ہے, جس کی یہ سینس ہوتی ہے کہیں نہ کہیں پہ, ٹھیک ہے. تو پھر اللہ کا ڈر ایسے انسان کو گناہوں کے قریب نہیں جانے دیتا. تو شیطان کیا کرتا ہے, تب گناہ کرواتا ہے جب وہ ہمیں پہلے اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے. ایک دم سے آپ کو گناہ کرنے کی طرف نہیں لے جایا جاتا, آپ کو اس کو لکھ لیں, نوٹ کر لیں. آپ جو بھی گناہ کرتے ہو, میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں, پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, غور سے سن لو. آپ نے آج تک جو بھی گناہ کیے وہ اس نیت سے نہیں کیے کہ آؤ یار دل کر رہا ہے اللہ کی حدودوں کو توڑیں, آؤ یار دل کر رہا ہے اللہ رب العزت کی نافرمانی کریں, دیکھو تو صحیح عذاب آتا ہے کہ نہیں, کوڑے برستے ہیں کہ نہیں, ستارے ٹوٹتے ہیں کہ نہیں, زمین ہلتی ہے کہ نہیں, آسمان سے پتھر آتے ہیں مجھ پہ کہ نہیں. کوئی بھی آپ کا ایسا سینس نہیں ہوتا, رائٹ, بلکہ آپ تو ڈرتے ہو جب جب آپ کو اللہ کی یاد آتی ہے. یہ بھی اللہ کے تعلق کی ایک نشانی ہے. اسی لیے تو میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں آپ بہت خوش قسمت لوگ ہو, ایویں ہی خود کو سمجھا ہوا ہے اللہ سے دور ہے, اللہ سے دور ہے. کوئی دور وور نہیں ہو, بہت قریب ہو, بہت پاس. تم خود سے دور ہو لیکن اللہ کے قریب ہو, تم خود سے انجان ہو لیکن اللہ کو جانتے ہو. مان لو ان حقیقتوں کو. یہ شیطان ہے جس نے اس حقیقتوں پہ آپ کے اندر مٹی ڈالی ہوئی ہے, نظر نہیں آ رہی, دبی ہوئی فیل ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے میں اللہ کے قریب, ہاں بھائی تو ہی اللہ کے قریب. آپ کو لگتا ہے میں اللہ کا بندہ, ہاں بھائی تو ہی اللہ کا بندہ. آپ کو لگتا ہے میں اللہ کا دوست, جی بھائی آپ ہی اللہ کے دوست. ہم نے تو ایسا سوچنا بھی چھوڑ دیا. کیوں؟ جب ہمارے دوست کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو کیوں قدم اٹھتے ہیں اس کی مدد کو؟ دوستی کا احساس ہوتا ہے. نہیں میرا دوست مشکل میں ہے, اللہ کو تو مشکل پیش ہی نہیں آ سکتی, وہ تو ہر مشکل سے پاک ہے. لیکن میں سے بتا رہا ہوں وہ جذبہ, وہ کون سا جذبہ ہوتا ہے جو آپ کو اپنا کمفرٹ زون قربان کرنے پہ تیار کر دیتا ہے اور دوست کی مدد کی طرف آپ لپک پڑتے ہو؟ دوستی کا نا. لیکن جن سے دوستی نہیں ہوتی, جن کا خیال نہیں ہوتا, وہ رو رہے ہوں, مر رہے ہوں, کٹ رہے ہوں, آپ نے تو ٹس سے مس نہیں ہونا. تو دوست کی مدد آپ تبھی کرو گے جب آپ دوست کو دوست سمجھو گے, ٹھیک ہے. اور دوست آپ کا دوست تب بنتا ہے جب اس کا کوئی احسان ہوتا ہے آپ پر, اس نے کہیں 2-4 لمحوں میں آپ کی مدد کی ہوتی ہے, کوئی برے وقت میں کام آیا ہوتا ہے, اینڈ دیٹس اٹ. آپ کہتے ہیں یہ میرا جگری دوست ہے. ایسی تو دوستیاں نہیں بن جاتی. آپ راہ چلتے لوگوں کو کیا دوست بنا لیتے ہیں؟ کوئی بھی آپ کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے, کسی کو بھی آپ رسپیکٹ دینا شروع کر دیتے ہو. کوئی بھی ان نون بندہ آپ کا جگری بن جاتا ہے؟ نہیں. جب تک کسی بندے نے آپ پر احسان نہ کیا ہو, جب تک کسی بندے نے آپ کا دکھ درد دور نہ کیا ہو, جب تک کوئی بندہ کوئی 2-4 مشکل سچویشن میں بے بسی اور لاچاری کی پوزیشن میں آپ کے ساتھ کھڑا نہ ہوا ہو, مجال ہے کہ آپ کسی کو اپنا دوست کہیں.
ہاں لیکن جب کوئی ایسا بندہ آئے گا، جب آپ کو ریئلائز ہوگا کہ یار اس نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، آپ اسے کہو گے میرا دوست ہے. پھر جتنا اس نے کیا ہوگا اتنی زیادہ دوستی گہری ہوتی چلی جائے گی. تو کیا اللہ نے آپ پر احسان نہیں کیا؟ کیا یہ آنکھیں دیکھ کر جو آپ کو پوری دنیا کے رنگ دکھا رہا ہے، کیا یہ احسان نہیں ہے؟ یہ کان دیکھ کر جو آپ کو مختلف آوازیں سنوا رہا ہے، کیا یہ احسان نہیں ہے؟ کیا تم اسے احسان نہیں سمجھتے؟ یہ جو پانی کے قطرے سے بے جان قطرے سے جو تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر بنایا اور آج تمہیں ایک اتنی حسین زندگی دی، ایک چہرہ دیا، ایک شکل دیا، ایک نام دیا، پہچان دیے، رشتے دیے، ناطے دیے، جو ڈیلی بیسس پہ تمہارے لیے رزق کا دوست تمہیں ایک پارٹی دیتا ہے، ایک اس کے نام کے نغمے گھر آ کے سارے لوگوں کو بتاتے ہو آج میرے دوست نے مجھے فلانے جگہ پہ ایسا زبردست ڈنر کروایا کہ نہ پوچھو. اچھا کیا بات ہے، بڑی سستی سوچ ہے یار تیری. اور وہ رب جو بچپن سے لے کے پیدا ہونے سے لے کے مرتے دم تک کھلاتا ہے، اس کے احسانات کدھر ہے بھائی؟ وہ احسان نہیں ہے کیا؟ اللہ کہہ رہے میں نے تو انسان پر اتنی نعمتیں کی ہیں کہ اگر وہ گننے بیٹھ جائے تو گن نہ سکے. اب بتاؤ تو کیا اللہ دوستی کے لائق نہیں؟ کیا اللہ معاذ اللہ آپ کی نظر میں، میری نظر میں اس قابل نہیں کہ وہ ہماری امیدوں پر پورا اتر رہا ہے؟ تو اگر ہے تو دوستی کیوں نہیں ہے بھائی؟ دوغلے پن کیوں ہے؟ یہ دوغلا پن بیچ میں کیوں ہے؟ بھاگا کیوں جا رہا ہے اس سے؟ غفلت کیوں کی جا رہی ہے اس سے؟ بھلایا کیوں جا رہا ہے؟ تو دنیا کی دوستیاں نبھاتے ہوئے مزہ آ رہا ہوتا ہے، پراؤڈ فیل ہو رہا ہوتا ہے. رب کی دوستی اگنور کرنا کیا شعبہ شعار ہے؟ رب کی دوستی اس لیے کہ اس کو بس دن بدن ٹھکراتے رہو، اس کا کھاؤ، اس کا پیو، ڈکارے مار کے سو جاؤ. وہ جو حکم دے اگنور، وہ جو بات بتائے اگنور، وہ جو حدود سیٹ کرے اس کو کراس. نہیں بھائی ایسا نہیں ہوتا نا یار. اللہ کے بندو یہ 60-70 سال کی زندگی اللہ نے کس لیے دی ہے؟ اسی لیے دی ہے کہ ہم اللہ کو جان لیں. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ 2 دن ہے تمہارے پاس، جلدی سے اس پوری دنیا کو ٹٹولو، جانو، گھومو پھرو، میری نشانیوں پہ غور کرو، پھر مجھے پہچانو اور پھر میری عبادت کرو. اتنا لمبا عرصہ دیا ہوا ہے، ریلیکس ہو کے کہیں نہ کہیں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کو جاننے کی کوشش کرو. اپنے دل کو تیار کرو اپنے اللہ کی، اپنے خالق، اپنے مالک کی دوستیوں کے لیے. اینڈ دیٹس اٹ. دوستی میں تو انسان پھر بہت کچھ کر جاتا ہے. یہ 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے. کیا آپ دوستوں کو یہ نہیں کہتے تیرے لیے جان حاضر؟ کیا آپ دوستوں کے لیے آرام قربان نہیں کرتے؟ کرتے ہو نا. تو اللہ کے لیے فجر کے وقت آرام قربان کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ کے لیے پیسہ لگانا کون سی بڑی بات ہے؟ جان دینا کون سی بڑی بات ہے؟ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں گناہ کرواتا ہے، گناہ کروانے سے پہلے اللہ کی یاد کو دلوں سے، ہمارے ذہنوں سے مائنس کرتا ہے. اور یہ کیسے کرتا ہے؟ میں اور آپ اچھے بھلے اللہ کی یادوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اچھے بھلے نیک نمازی پرہیزی بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، کسی غفلت کے حوالے کر دیتا ہے، لسٹ کے حوالے کر دیتا ہے. چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹے چھوٹے سٹیپ اٹھانا شروع ہو جاتے ہیں ہم گناہوں کی طرف، موبائلز کے ذریعے سے، فضول گپوں شپوں کے ذریعے سے، غیبتوں کے ذریعے سے. اب یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا، یہ آہستہ 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 بڑھتے جاتے ہیں اور ایک غفلت چھا جاتی ہے ہمارے دلوں پر. اور جیسے ہی دل پر غفلت چھائی، اللہ کی یاد مائنس، اللہ بھول گیا. چھوٹا گناہ کرتے ہوئے اللہ یاد آئے گا، پھر تھوڑا جب گناہ آہستہ آہستہ بڑھتے جائیں گے، آپ کو اللہ کی یادیں آتی رہیں گی. ضمیر آواز دے گا کہ نہ کر نہ کر نہ کر نہ کر. جب آپ نہیں سنیں گے پھر ضمیر آواز دینا بند ہو جائے گا، پھر غفلت کا سما شروع ہو جائے گا. پھر آپ خود کو بے بس، لاچار، مجبور، تنہا، اکیلا محسوس کریں گے. آپ کو ایسا لگے گا جیسے بس اب میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. تو مائنڈ سے اللہ کی یاد گئی، گناہ کے حوالے ہو گئے.
گناہ کر لیا. اب یہ شیطان کا پہلا تیر ہوتا ہے کہ وہ آپ سے اللہ کی نافرمانی کرواتا ہے، گناہ کرواتا ہے، یہ چیز دکھا کے، یہ آئیڈیا دے کے کہ اٹس اوکے، کر لو، چھوٹا موٹا گناہ ہے، تم اس وقت لاچار ہو، تم اس وقت مجبور ہو، تم پر یہ گناہ کرنا فرض ہے اس ٹائم. وہ دیکھو لوگ کر رہے ہیں، اللہ وہ اس کی ٹینشن نہیں لو، وہ غفور الرحیم ہے. تم نے سنا نہیں وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے؟ بے شک کرتا ہے، اور یقیناً کرتا ہے، الحمدللہ، یہ تو اس کی صفت ہے. لیکن شیطان اس کو غلط زاویے سے لے کر ہمارے مائنڈ سے کھیل رہا ہوتا ہے. تو یہ پہلا تیر ہوتا ہے جب وہ گناہ کو چھوٹا کر کے دکھاتا ہے، گناہ کی اہمیت کو چھوٹا کر کے دکھاتا ہے، اور ہم کر گزرتے ہیں. جب ہم نے کر لیا، اب یہ ہے وہ تیر جو سیدھا میرے دل پہ لگا، اور اس تیر نے میرے دل اور دماغ کی دنیا کو اجاڑ کے رکھ دیا. میرا کوئی خالق ہے، میرا کوئی مالک ہے، مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، ایسے کانسیپٹس کو جو میرے مائنڈ میں ہوتے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے ڈیمیج کر دیا ہے. میرے اس جرم نے اللہ کی یادوں کو تھوڑا بلر کر دیا ہے میرے مائنڈ میں. اوکے، تو وہی بات، پھر تو ہم بندہ مومن ہیں، کتنی برائیاں کیوں نہ کر لیں، کتنے ہی گناہ کیوں نہ کر لیں، اللہ کو چھوڑنے کا تو کبھی سوچ نہیں سکتے. حالانکہ ہماری تو یہی سوچ ہوتی ہے کہ بس گناہ بھی کرتے رہیں اور اللہ بھی راضی رہے. لیکن چلو، گناہ ہو گیا، پھر ڈیفینیٹلی یار ہم کوئی کافر تھوڑی نا، ہم کوئی مشرک تھوڑی نا کہ گناہ کرنے کے بعد سینہ چوڑا کر لیں گے، گناہ کرنے کے بعد کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آزمائش نہیں ہوگی. حدیث کا مفہوم ہے، جب مومن سے گناہ ہوتا ہے تو اسے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے میرے اوپر کسی نے پہاڑ رکھ دیا. اور جب کسی ڈس بلیور سے، جو اللہ کو نہیں مانتا، اس سے گناہ ہوتا ہے تو اسے اتنا فرق نہیں پڑتا، بالکل فرق نہیں پڑتا. ایسا فیل کرتا ہے جیسے بس مکھی تھی ناک پہ بیٹھی اور اس نے اڑا دی. تو میں اور آپ اپنے سینوں میں ایمان لے کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ڈیفینیٹلی جب اللہ رب العزت کی حدودوں کو کراس کریں گے تو کراس کرنے سے پہلے تو ہو سکتا ہے ہم ان ساری کیفیتوں سے نہ لڑیں، لیکن کرنے کے بعد جو کیفیت مومن بندے پہ آتی ہے نا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، گناہ کی لذتیں پھیکی پڑ جاتی ہیں. پھر وہ جو آزمائشوں کا دور شروع ہوتا ہے، وہ جو دماغ بند ہونے کے قریب آ جاتا ہے، وہ جو دل سٹک ہو جاتا ہے، اور جو وہ اندر سے نچوڑ فیل کر رہا ہوتا ہے، جو وہ گناہ اور گناہ سے جڑی خواہشیں جو اس کے دل کے خون کو پی رہی ہوتی ہیں. بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو فزیکلی جب گناہ کرتے ہیں تو انہیں چکر آنے لگ جاتے ہیں، مطلب ان کا اللہ سے اتنا ایک تعلق سٹرونگ ہوتا ہے اور وہ بہت کوشش کرتے ہیں گناہ سے بچنے کی، تو پھر ان پر غم طاری ہو جاتا ہے. ان کو یہ احساس گھیر لیتا ہے کہ کیا کر دیا تم نے، آخر کیوں کیا، کیا ملا. تو شیطان کا پہلا تیر انسان سے گناہ کروا لینا، اللہ کی رحمت کو بڑا کر کے دکھانا اور گناہ کو چھوٹا کر کے دکھانا، بہلانا، پھسلانا، کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بات ہے. اس میں بندہ آ جاتا ہے اور اللہ سے غفلت اس کی شروع ہو جاتی ہے. اب دوسرا تیر، یہ دیکھو نا کتنا چال باز ہے. اسی لیے تو اللہ نے اسے کہا ہے کہ یہ تم لوگوں کا کھلا دشمن ہے، اوپنلی تم لوگوں کو چیلنج کرتا ہے، گمراہیوں کے حوالے کرتا ہے، اور ہے ضعیف، ویسے ہے کمزور، لیکن شاطر ہے. لیکن تم سے شاطر نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھو. کیوں؟ کیونکہ تمہارے پاس قرآنی شعور ہے، تمہارے پاس اللہ کی طاقت ہے، فرشتوں کی مدد ہے، اس کے پاس نہیں ہے. وہ تو تنے تنہا اپنی زندگی گزار رہا ہے. اس نے تو وہ طاقت جس سے وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے وہ بھی اللہ سے مانگی ہے، اللہ کی محتاجی کی ہے، اس نے دعا کی ہے. پھر اللہ نے بھی ایسا آزمائش دے دی کہ دیکھے تو صحیح کہ کون شیطان کے راستوں پر چلتا ہے اور کون بن دیکھے اپنے رب کے راستے پہ چلتا ہے. شیطان 60-70 سالہ زندگی بڑی ریلیکس کر دے گا، بڑی لگژری کر دے گا، لیکن آخرت میں بے وفائی کر گزرے گا. اور اللہ
ہو سکتا ہے 60-70 سال کی زندگی میں آزمائشیں آئیں، پریشانیاں، دکھ درد وغیرہ سے گزرنا پڑے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی انفینٹ لائف پرسکون گزرے گی۔ تو اب دوسرا تیر جو وہ چلاتا ہے جب انسان سے گناہ ہوتا ہے تو وہ اس کے پاس پھر آتا ہے، اوے یہ تم نے کیا کر دیا، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو، کیا تم کلمے والے نہیں ہو، کیا تم اللہ کو نہیں مانتے، کیا تم بھول گئے تھے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کتنا بڑا گناہ کر دیا تم نے، کتنی بڑی خطائیں کر دی تم نے، کتنے گندے انسان ہو، کتنے غافل انسان ہو، یہ کیا کر دیا تم نے، اب تو تمہیں اللہ معاف ہی نہیں کرے گا، اب تو تمہارا اللہ سے کنیکشن ہی ٹوٹ گیا، اب تو تم اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بھی آر محسوس کرو گے، شرم محسوس کرو گے، کیسے نظریں ملاؤ گے اپنے رب سے۔ اب یہ والے وسوسے لے کر آ گیا، ابے یہ کون سی مخلوق ہے، گناہ کرنے سے پہلے کچھ نہیں ہوگا، کر لو، چھوٹا گناہ ہے، اللہ معاف کر دے گا، کر لیا، اب پھر آ رہا ہے، کہتے کیا کیا تم نے، کیوں کیا تم نے، بہت بڑا ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ ہے شیطان کا وہ دوسرا تیر، اور اکثر نوجوانوں کو یہ والا لگا ہوا ہے، ابے عقل کے اندھو، ہو گیا گناہ، کر لی غفلت، گزر گئی زندگی گناہوں میں، نہیں کیا اللہ کو یاد، نہیں پڑھی نمازیں، نہیں کیا اچھا اخلاق، نہیں سیکھا قرآن کو، ابھی مرے تو نہیں ہو نا، زندہ ہو نا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو انسان کے تب تک گناہ معاف کروں گا جب تک کہ اس کی آخری سانس باقی ہے۔ فائدہ اٹھاؤ، نہیں اٹھائیں گے، کیوں نہیں اٹھائیں گے، میں بتاتا ہوں، کیونکہ یہی وہ غفلت ہے جب دلوں پر چھاتی ہے تو انسان اللہ کی طرف قدم بڑھانا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن نہیں بڑھاتا، اور اس کا سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، اللہ کی رحمت کا علم نہیں ہے، اللہ کے عذاب کا علم ہے، اسی لیے تو وہ اللہ کا سامنا نہیں کر رہا، اب وہ ڈرا ہوا ہے، وہ سہما ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو گنہگار، بدکار، گندا، پتہ نہیں کیا سے کیا غلیظ انسان سمجھ کے اللہ سے دور جا رہا ہے کہ کیا فائدہ اب نمازوں کا، کیا فائدہ اب عبادتوں کا، میں نے تو یہ کیا، میں نے تو وہ کیا، میں نے تو فلاں، میں نے فلاں، اب وہ انہی سوچوں میں گرفتار ہے۔ اب اللہ کے عذاب کا نالج تو اسے ہے، ٹھیک ہے، گناہوں کا نالج بھی ہے کہ نہیں کرنا، لیکن اللہ کی رحمت کا نالج کہاں گیا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ آیت کب ایکشن میں آئے گی؟ گناہوں سے پہلے؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے ان بندوں کے پاس جاؤ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کیے، غفلتیں کی، شیطان کی بات مانی، مجھے چھوڑ دیا، اب ان سے جا کے کہو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہیں دوبارہ کھڑا نہیں کر سکتا، اور جتنی زندگی بچی ہے آگے وہ تم اگر نیک گزارو گے بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یا تمہارے گناہ اتنے بڑے ہیں، تمہاری غفلتیں اتنی بڑی ہیں، تمہارا ذہن ایسے بند ہوا ہے، تمہارا دل ایسے بند ہو گیا ہے کہ اب اللہ اسے کھول نہیں سکتا، تمہیں دوبارہ ان اعمال پہ کھڑا نہیں کر سکتا۔ نہیں سوچو ایسا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیوں مایوس ہو رہے ہو، مت ہو، آ جاؤ، یہ نہیں کرتا بندہ۔ کون ہے وہ جس سے گناہ نہیں ہوتے؟ یہ جتنے بھی موٹیویشنل اسپیکرز ہیں جو نیک نیک باتیں بتاتے ہیں، میں اپنی مثال دے رہا ہوں کہ ہم سے نہیں ہوتے، کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارے گناہ آپ کے سامنے آ جائیں، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں، لیکن الحمدللہ اللہ کی رحمت کا راستہ نہیں چھوڑ سکتے بھائی، کیونکہ وہ ایک ہی راستہ ہے۔ گناہوں کے بعد جو ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے وہ ایک ہی آپشن ہوتا ہے، توبہ۔ گرنے کے بعد جو ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے وہ ایک ہی آپشن ہوتا ہے، دوبارہ اٹھو بھائی، 2-4 قدم اور آگے بڑھو، خیر ہے کوئی نہیں، وہ چاہتے ہیں۔ ہم گرنا تو نہیں چاہتے، جب کسی سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں گر جاتے ہیں، ٹھوکر لگ جاتی ہے، جان بوجھ کے کون گرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں گرتا، تو ہم بھی اللہ کی نافرمانیاں جان بوجھ کے نہیں کرتے، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، بس ہم سے ہو جاتی، علم کی کمی کی وجہ سے، نیک لوگوں کی صحبت نہ ہونے کی وجہ سے، یا غفلتوں کی وجہ سے، اور اس کمبخت موبائل کی وجہ سے۔ 80% گناہ یہ موبائل کروا رہا ہے، مانو یا نہ مانو، جا کے بیٹھ کے سوچو، نہ تم زنا کر رہے ہو، نہ تم چوریاں کر رہے ہو، نہ تم ماں باپ کی نافرمانیاں تو ہوتی ہے، موبائل کے ایڈکٹ، جو موبائل کا ایڈکٹ ہوتا ہے اس سے ماں باپ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، وہ حقوق نہیں ادا کر سکتا،
تو باہر جا کے نہ تم کوئی لڑائی شڑائی کر رہے ہو، نہ کسی کا خون کر رہے ہو، بس گھر میں بیٹھے موبائل ہاتھ میں پکڑ کے 80% کو نہ کر رہے ہو.